قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ شعبان المعظم کا بابرکت اور باعظمت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے ماہ شعبان اور شب برات کی مختصر فضیلت بیان کی گئی تھی۔ آج 12 شعبان ہے اور 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، آزاد فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بری ہونا، آزاد ہونا، چھٹکارا ملنا، تو یہ بری ہونے کی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، گناہوں سے آزاد ہونے کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو یہ شب برات یہ برکت والی رات ہے، سعادت والی رات ہے، معافی کی رات ہے، اور یہ مہینہ جو شعبان کا چل رہا ہے یہ بھی مہینہ بابرکت ہے، باسعادت ہے، باعظمت ہے۔ اس رات میں ہمیں اور چیزوں میں نہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہیے۔ تو شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو تم رات میں قیام کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور دن میں روزے رکھو، کیونکہ شب برات کے آغاز ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، اس کو رزق دوں؟ کیا ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اور کیا ہے کوئی ایسا یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی معافی چاہنے والا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی بخشش چاہنے والا ہو تو اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی روزی کا متلاشی ہو تو اس کو روزی عطا کی جائے، کوئی مصیبت کا مارا ہو، مصیبت زدہ ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے۔ مختلف اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کے اندر ہوتے ہیں، مگر چند بدنصیب ایسے ہیں جن کے لیے یہ اعلان نہیں۔ یعنی اتنی بابرکت رات ہونے کے باوجود، اتنی مقدس رات ہونے کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہونے کے باوجود چند بدنصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ یعنی ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ نمبر 1 مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا کسی کو، اس کی معافی اس رات میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا دوسرا کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا قاطع الرحم، رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی بھی معافی اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اپنی شلوار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور چھٹے فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والا، اس رات میں اس کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے آدمی اور ہیں، ان کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔
فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے، اور زناکار، زنا کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنی مقدس رات، اتنی بابرکت رات آئے اور اس بابرکت رات میں کسی کی معافی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ معافی چاہتے ہو تو معاف کروا لو، عام اعلان ہے۔ تو اگر ہم معاف نہ کروا پائیں تو کتنے بڑے بد نصیب ہم ہیں۔ تو جو شخص بھی ان گناہوں میں ملوث ہو، ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ان گناہوں میں ملوث ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور وہ اس رات سے فائدہ اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص مشرک ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ سے عرض کیا، آپ سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے، اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوں گے۔ اب آپ سوچیں گے اپنی اولاد کو کون قتل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں قتل کرتا، لیکن آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی اولاد کو ختم کر دیا کہ کہیں اولاد نہ ہو جائے، کہیں بیٹی نہ ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے لوگ ماؤں کے پیٹوں کے اندر اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اشارہ ہے اس طرف کہ وہ شخص، اس شخص کی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے جو اپنی اولاد کو ناحق قتل کرتا ہو اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوں گے۔ اور تیسرے فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ تینوں بہت بڑے گناہ ہیں، بہت خطرناک گناہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس رات کے اندر ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے کہ اتنی بابرکت رات ہے اور اس کی معافی نہ ہو، تو شرک کرنے والے کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی۔ اور دوسرے فرمایا کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والے کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی، یعنی جو شخص اپنے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے برا خیال رکھے، اس کے بارے میں برا سوچے، اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر خوش ہو، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کینہ ہے۔ جو دوسروں سے جلے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کینہ ہے۔ تو کینہ پرور کی بھی بخشش اس رات کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کینہ نہ کرو، اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اگر تمہارے اندر یہ گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش نہیں فرمائے گا، تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک پیر کا دن، سوموار کا دن، اور ایک جمعرات کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی ان 2 دنوں میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور انسانوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن 2 طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اور دوسرا کینہ رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اپنی جگہ پہ، ان کو مہلت دے دو، ان کو ٹائم دے دو۔ اگر یہ لوگ ان 2 گناہوں سے باز آ جائیں، ان 2 گناہوں سے توبہ کر لیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کی معافی نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہے۔
اسی طرح فرمایا کہ ناحق قتل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دے اور زمین میں فساد مچائے تو اس نے ایسا عمل کیا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ایک شخص کو ناحق قتل کرنے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا زناکار کی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے۔ زناکار کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام کے اندر جو طریقہ خواہشات پورا کرنے کا رکھا گیا ہے، اس جائز طریقے سے ہٹ کر کسی دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے، اس کو زناکار کہا جاتا ہے، وہ زانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ زنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو نور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان صحابی سے کہ کس طرح نکل جاتا ہے ایمان؟ تو انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح اندر داخل کیا اور اس طرح نکالا اور فرمایا کہ اس طرح اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہاں جب وہ توبہ کر لیتا ہے ان گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اسی طرح اس کا ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو زناکار کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے۔ جو زناکاری میں ملوث ہوں، زنا جیسے برے کام میں لگے ہوئے ہوں، وہ معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں اور گڑگڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما۔ اسی طرح فرمایا قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا، جو عزیز و اقارب سے رشتے ناتے توڑ لیتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں سے رشتے ناتے توڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے لیے ہوئے عہد کو اگر تم نے توڑ لیا اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو تم نے توڑ لیا، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا شخص دور ہو جائے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا گھر ہے۔ تو جو رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے اپنے عزیز و قارب سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، چچا سے، اپنے رشتہ داروں سے جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے ہوں، شلوار میں ہر چیز، ہر کپڑا داخل ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کی رحمت کی نگاہ اس شخص کی طرف نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت کی نگاہ نہ ہو تو انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے جس کا ازار، جس کا کپڑا، جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو۔ مجبوری کی حالت الگ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار مجبوری میں آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے چلے جائے، لیکن ٹخنے سے اوپر رکھنا ہر حالت میں لازم اور ضروری ہے۔ صرف نماز میں ضروری نہیں ہے، عام حالات میں بھی ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہے۔ جو معافی جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام اعلان ہو رہا ہے کہ آئے کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن ایسے شخص کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اگر ان دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا عاجزی کے ساتھ، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، لحاظ سے بات کرنا اپنے والدین کے سامنے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا اور مجھے پیار و محبت سے پالا ہے۔ لیکن اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بابرکت اور مقدس رات کے اندر ایسے شخص کی معافی نہیں ہوگی، ایسے شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر معافی نہیں ہوتی ہے کہ اتنی بابرکت رات آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو لیکن اس کو معاف نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں شکل بگڑ جانے کا عذاب ہوگا، زمین میں دھس جانے کا عذاب ہوگا، آسمان سے پتھروں کی برسات کا عذاب ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، یہ واقعات کب ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، زناکاری عام ہو جائے گی، اور کھلم کھلا عام طور پر شراب پی جانے لگے گی۔ یہ شراب کی نحوست ہوگی کہ انسانوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، انسان زمین میں دھس جائے گا، اور اس بات کا ڈر رہے انسان کو کہ کہیں اس کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو یہ 6 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شب برات میں عام اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہو جس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہو طلبگار جس کو بخش دیا جائے، لیکن یہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اس مقدس رات کے اندر بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، ان گناہوں سے ہم بچیں، اور یہ جو آنے والی رات ہے اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہو سکے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔